یاد رکھیں ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کا رول ماڈل اور اسوہ ہے وہ رسول پاک کی زندگی ہے، اور رسول اللہ کا سچا امتی وہی ہے جو نماز بھی رسول اللہ کے طریقے پر پڑھے، کھانا بھی رسول اللہ کے طریقے پر کھائے، پانی بھی رسول اللہ کے طریقے پر پیے، کاروبار بزنس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے، اور نکاح بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرے۔ اور دوستو یاد رکھیں اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک ٹائٹل دیا ہے، ایک تمغہ دیا ہے، اور وہ تمغہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول کی امت، تم ساری امتوں میں خیر امت ہو۔ ہم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی گزرے اور نبیوں اور رسولوں کی جو امتیں گزری، ان میں سے کسی امتی کو خیر امت نہیں کہا گیا۔ خیر امت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا گیا۔ لقد کرمنا بنی آدم اپنی جگہ ہے، لیکن خیر امت ہمیں کہا گیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے اندر بہت سارے خیر کے کام ہیں، خیر کی باتیں ہیں، اس لیے ہم خیر امت ہیں، تو نہیں۔ خیر امت کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم خیر النبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے یہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور شاید کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ یہ کتنا بڑا انعام اللہ نے ہم پر کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا۔ نہ میں نے دعا کی تھی، نہ آپ نے دعا کی تھی کہ ہمیں آخری نبی کے امت میں ہونے کا شرف ملے۔ کی تھی دعا آپ نے؟ نہیں نا۔ یہ تو وہبی ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے محض اپنی عطا سے ہمیں حضور کا امتی بنایا، ورنہ حضور کی امت میں پیدا ہونا اور حضور کا امتی ہونا، یہ دعائیں تو نبیوں اور رسولوں نے مانگی۔ آپ سوچیں نا، ایک رسول، ایک نبی، اس کو کیا کمی ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ رسول اور نبی کی جماعت وہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ انبیاء و مرسلین ہیں اور ملائکہ مقربین ہیں، ملائکہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل بنایا اور ہمارے نبی کی امت کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ اور ہم اگر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے گزار دیں موت تک کے، تب بھی ہم اس کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے نبی کا امتی بنایا۔ آپ سمجھ رہے؟ لیکن دوستو، امتی ہونے کی شان اپنی جگہ، امتی ہونے کا مقام اپنی جگہ، امتی ہونے کی بڑی فضیلت ہے حضور کے۔ ایک فضیلت میں آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے اندر شکر کا جذبہ ہے، ہمارے اندر شکر کا جذبہ ہے۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کی امت آخری امت۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب اس میں کمال کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا کمال ہے، اتنا بڑا کمال ہے کہ ہم پچھلے امتوں کے حوالے سے ان کی نیکیاں، ان کے گناہ کا تذکرہ سنتے ہیں کہ پچھلی امتیں یہ برائی کرتی تھی، وہ برائی ان کے اندر تھی، ہے نا؟ ہم کرتے ہیں نا آپس میں، قوم لوط ایسی تھی،
حضرت ابراہیم کی امت ایسی تھی، حضرت یونس کی امت ایسی تھی، لیکن ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ کا تذکرہ کرنے والا ہمارے بعد کوئی آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں، تو ہمارے گناہوں کا چرچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو پہلی امتیں گزری ہیں وہ جب بھی کوئی گناہ کرتے نا، ان کے دروازے پہ صبح لکھا ہوا ملتا کہ رات میں انہوں نے یہ گناہ کیا تھا۔ انہیں پاک ہونا ہوتا تو چمڑی ادھیڑنی پڑتی، ہم پانی سے دھو لیتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن حضور کے صدقے اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ شاید ہم آئینے میں اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو شاید ہمیں اپنی صورت پر گھن آئے کہ ہم کتنے پاپی ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو سفید لباس پہن کر ہم آ جاتے ہیں بن ٹھن کر، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے گناہ بڑے ہیں۔ بلکہ صادق و مصدوق غیردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو جو گناہ ہوئے میری امت میں بھی وہ گناہ ہوں گے۔ یہاں تک اگر پچھلی امتوں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی بدبخت، کوئی ملعون ایسا ہوگا معاذ اللہ جو ایسا برا کام کرے گا۔ لیکن دوستو، یہ حضور کا ہم پر کرم ہے کہ نہ ہمارے گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم نے کہا مولا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے حضرت آدم کے بعد جتنی بھی امتیں آئی سارے نبیوں کے احوال، نبیوں کی امتوں کے احوال لکھنے کا قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھ دیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی امت کے احوال لکھ، قلم نے جناب عیسیٰ کی امت کے احوال بھی لکھ دیے، پھر قلم رک گیا۔ اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم چل لکھ۔ قلم کانپ رہا ہے، قلم تھرتھرا رہا ہے، مولا کیا لکھوں؟ اس لیے کہ اب جو نبی ہے وہ تیرا محبوب ہے، اب جس امت کا ذکر آنے والا ہے وہ تیرے محبوب کی امت ہے، جو تجھے بھی پیاری ہے تیرے محبوب کو بھی پیاری ہے، اس لیے میں کانپ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قلم بس اتنا لکھ کہ میرے محبوب کی امت گناہگار ہے اور میں رب بخشنے والا غفار ہوں۔ ہاں، یہ کرم ہے حضور کے صدقے۔ ہاں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کا تذکرہ بھی نہیں